حسرت اگر حسرت ہی رہے تو بہتر ہے۔ چاند اگر حاصل ہو جائے تو وہ انسان کو کہاں چاند لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ بیرون ملک آ کے رہنے والے ہم پاکستانی ہمیشہ دو ایسی کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں جو کہ کبھی کسی کنارے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی زندگی ہمیشہ ایک مسافر کی طرح ہی گزرتی ہے، لیکن مٹی کو سکون کبھی بھی کسی بھی طرف نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے اس طرح کا بھی دیکھا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیسے کی دوڑ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کے پاس کافی سارا پیسہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ وہ جاب پہ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ان کی زندگی کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا یا ان کو پیسوں کی کوئی شارٹیج ہوتی ہے، بلکہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ بھی گھر میں ان کا وقت نہیں گزر رہا ہوتا۔ وہ گھر میں رہ کے کریں گے تو کریں گے کیا؟ یہ بات صرف ہم پاکستانیوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ میں نے یہاں پہ اولڈ ایج میں جا کے جو یہ گورے اور گوریاں ہیں نا، ان کو والنٹیرلی بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ پیسہ وغیرہ جاب پہ کوئی بھی اس کی سیلری نہیں دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو پینشن آ رہی ہوتی ہے آفٹر ریٹائرمنٹ، لیکن چونکہ گھر میں ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا ہے، بچے بچیاں جو ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی وہ لوگ انہی جگہوں پہ واپس چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، یا کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ کہ ان سے مطلب اپنی مرضی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، لیکن اس کی کوئی بھی سیلری نہیں لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے؟ تو یہاں پہ نہ رہتے ہوئے میں نے لوگوں کو ہمیشہ ایک پپٹ کی طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ پپٹ کی طرح ایسے کہ بھی اپنی ان کی ایک روز کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے، یعنی اتنے بجے انہوں نے اٹھنا ہے، اتنے بجے انہوں نے گھر سے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے ان لوگوں نے گاڑی میں بیٹھ کے تو اپنے کام پہ چلے جانا ہے، اور اس کے بعد شام کو واپس گھر آنا ہے، اس کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے۔ اور مطلب ہر چیز جو ہے نا ان کی یہاں پہ UK میں رہنے والے لوگوں کی نا، اور پاکستانیوں کے حوالے سے میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ بھی ہم لوگ پاکستانی کمیونٹی کو کلوزلی آبزرو کرتے ہیں، اور چونکہ پاکستان میں ہماری زندگی کا ایک لائف سٹائل بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ UK میں آنے کے بعد وہی لائف سٹائل جو ہے نا وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو کہ پاکستان میں نہ تو کبھی لائن بنانے کے حق میں ہوتے ہیں، یعنی کہ کیو سسٹم کے بالکل اگینسٹ ہوتے ہیں، دھکا دہی کے حامی ہوتے ہیں، لوگوں کو رشوت دیتے ہیں، اپنے غلط کام نکلواتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، لائن میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، تھینک یو سوری بھی کرتے ہیں، اور اپنی باری آنے کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ رشوت جیسی چیز تو کوئی نام ہی نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ ہر کام ہر چیز جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اکارڈنگ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کا مطلب یہ کام ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ بھی چاہے آپ لوگ ان کو پیسے کا بھی لالچ دے دینا، تو تب بھی آپ کا وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب جی یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے میں نے انہی لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے، زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے، یا کہہ لیں کہ بھی کسی نہ کسی حد تک اپنی زندگی ایک اچھے پرسکون طریقے سے گزارتے ہوئے دیکھا ہے، جو کہ اندھے، گونگے اور بہرے بن کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب چاہے وہ گورے گوریاں ہوں یا وہ ہمارے پاکستانی ہوں، اگر تو وہ ان 3 اصولوں کو اپنا لیں گے نا، تو یقین مانے وہ زندگی یعنی کہ پرسکون طریقے سے یہاں پہ گزار جائیں گے، اور کیا ہے کہ بھی یہاں پہ ان کو کوئی ٹربل جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ آ کے ان 3 اصولوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں نا، تو ان کی زندگی ہمیشہ پریشانیوں میں ہی گھری رہتی ہے۔ اب جی آپ لوگ کہیں گے کہ بھی آنکھیں، کان اور زبان ہونے کے باوجود یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان اندھا، گونگا اور بہرا بن جائے؟ لیکن ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اب جی آپ کہیں گے کہ بھی آخر یہ کون سی ٹیکنالوجی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہاں پہ رہتے ہوئے اندھے اس لحاظ سے آپ نے بننا ہے کہ نہ تو آپ نے کبھی کسی دوسری کی مطلب اگلا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اس کی کون سی لائف میں پرابلمز چل رہی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، جو کہ موسٹلی پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگ دوسروں کے کاموں میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ بھی دوسروں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا اس کے اوپر ہم اپنے کومنٹس لازمی پاس کرتے ہیں،
نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہے کہ بھی راستے میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور مطلب اس کے اوپر ہم لوگ اپنی رائے کا اظہار لازمی کرتے ہیں۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور ایک ہیومن بینگ ہے، اور انسان کی یہ نیچر ہے کہ بھی جب اس کو اپنے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا، تو وہ اس کے بارے میں لازمی طور پہ اپنے ریمارکس پاس کرتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے اس چیز کو تھوڑا اور زیادہ ایکسپلائٹ کر لیا، اور کیا کہ بھی نہ صرف غلط کاموں کے اوپر اپنے ریمارکس دینے شروع کر دیا، بلکہ جو اچھے لوگ اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹونٹیزم کا شکار کرتے ہیں۔ لیکن جی یہاں پہ آ کے اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی آنکھیں بھی بند رکھنی ہوں گی، دیکھنے کے باوجود کیا ہے کہ بھی یہی پریٹینڈ کریں کہ بھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے، سننے کے باوجود بھی آپ کو یہی پریٹینڈ کرنا ہوگا کہ بھی ہم نے آپ کی کوئی بھی بات نہیں سنی ہے، اور زبان ہونے کے باوجود بھی آپ کوئی ریمارکس پاس نہیں کریں گے کہ بھی ہم آپ کی مطلب دوسرے بندے کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ایون نیبرز جو ہے نا، یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے نیبرز کا بھی یہ نہیں رکھتے خیال کہ بھی کون کب کس وقت پہ آ رہا ہے، کس وقت پہ جا رہا ہے، وہ کہاں پہ جاب کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، آیا کہ اس نے پہلی شادی کی ہے کہ دوسری شادی کی ہے، پہلی کو ڈائیورس کیوں ہوئی اور دوسری مطلب کیا کچھ چل رہا ہے، اس بارے میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ کسی دوسری کی زندگیوں میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو بہت ڈھیر ساری آزادی ہے، اور آزادی اس حد تک ہے کہ بھی اس کا لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کو جج نہیں کر سکتے، ان کی کسی بھی بات کے اوپر، ان کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے اوپر، ان کے کسی بھی عمل کے اوپر نہ تو آپ اپنے ریمارکس پاس کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ لوگوں نے یہ دکھانا ہے کہ بھی ہم نے کسی کو کہیں آتے جاتے دیکھا ہے، ہم نے اس کو فلاں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لنچ یا ڈنر کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس کو فلاں پارٹی میں دیکھ لیا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی آپ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے جا رہے ہوں۔ تو یہ چیزیں نا یہاں پہ مطلب رہتے ہوئے اگر تو آپ لوگ اس کو فالو کر لیں گے تو کیا ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون طریقے سے گزر جائے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو ہزار قسم کے جھنجھٹوں میں آپ لوگ اپنے آپ کو انوالو کرنے جائیں گے۔ یہاں کی نا ہر چیز مصنوعی ہے، یہاں پہ کسی بھی چیز کو کوئی ثبات حاصل نہیں ہے، بلکہ ایک آرٹیفیشل قسم کی زندگی میں نے یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد دیکھی ہے۔ آرٹیفیشل اس لحاظ سے کہ بھی ہر چیز دکھاوے کی ہے، ہر چیز یہ ہے کہ بھی اس میں دوسروں کے سامنے ایک شو آف ہے۔ پاکستانی آنے کے بعد یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیچھے پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو اپنی لائف اس طریقے سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بڑے سیٹل ڈاؤن ہیں، اور جو گورے ہیں وہ یہاں پہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ بھی ایک روبوٹ کی طرح ایک مقررہ وقت کے اوپر انہوں نے اپنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ بے ثباتی اس لیے ہے کہ بھی یہاں پہ رشتوں کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، نہ تو یہاں پہ مطلب کہ کوئی میں نے وہ فیلنگز دیکھی ہیں جو کہ بہن بھائیوں کے رشتوں میں ہوتی ہیں، جو کہ ماں باپ اور ایک ماں اور بیٹی کے رشتے میں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایون پاکستانیز بھی جو ہے نا وہ آپس میں جو دوستیاں کرتے ہیں نا، وہ بھی اوپری اوپری سی ہوتی ہیں، اور ایک دکھاوے کی ہوتی ہیں، ہیلو ہائی کی حد تک ہوتی ہیں، جہاں پہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھی ہم نے کسی دوسرے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، یا ہم اس کے لیے کوئی اس کی مشکل حل کرنے میں کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں نا، تو وہیں پہ وہ کنی کی طرح کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان شارٹ اگر میں یہ بات کروں تو یہاں پہ رہنے والے نہ صرف گورے گوریاں بلکہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے بھی لوگ جو ہیں نا وہ روبوٹک لائف گزار رہے ہیں، بالکل روبوٹ کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے نہ تو کان ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی زبان ہے۔ اگر وہ یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لگا لیں گے تو یقینی طور پہ وہ انسان بن جائیں گے، لیکن چونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے ایک بالکل روبوٹ جیسی زندگی گزارنی ہے، تو وہ یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے پاکستانی بھی مجبوراً ان ساری چیزوں کو اتار کے کہیں دور دراز میں رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ آنے کے بعد اسی مشینی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مشین جو کہ صبح چلتی ہے اور شام کو بند ہو جاتی ہے، اور دن رات اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اس نے پیسہ کمانا ہے، اور پیسہ کما کے پہلے تو وہ گھر والوں کی پیچھے ضروریات پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بیچارے اس سٹرگل میں لگ جاتے ہیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو ہم نے کس طرح سے اسٹیبلش کرنا ہے۔
ہر انسان کی ایک مختلف رائے ہوتی ہے۔ میری رائے کے مطابق تو یہی ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے لوگ اندھے، گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، تو تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ان کی زندگی آگے چل سکتی ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے بیرون ملک رہتے ہوئے یا اگر آپ لوگ یہاں پہ UK میں رہ رہے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔